میں نے ساتھیوں کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے رخصت ہونا ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم اور آپ جس جماعت سے وابستہ ہیں یہ ایک نظریاتی جماعت ہے، اور نظریاتی جماعت میں خون کا رشتہ، برادری کا رشتہ، قومیت کا رشتہ، علاقائیت کا رشتہ وہ مقدم نہیں ہوتا، مقدم نظریاتی رشتہ ہوتا ہے. والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نظریہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اپنی بیوی چھوڑنا یہ آسان ہے. لہذا ایک نظریاتی وابستگی یہ جس شخص میں ہوتی ہے وہ کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے. البتہ بعض لوگ مفاداتی تعلق رکھتے ہیں جو وقتاً فوقتاً کبھی مفاد پورا ہو گیا تو ضرورت نہیں رہی تعلق کی، کبھی مفاد پورا نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی ہو گئی، تب بھی تعلق کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی. اور کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا جماعتی اور نظریاتی کارکن کہتے ہوئے بھی جب اس کا اپنا مفاد، اپنا مقصد پورا نہیں ہوتا تو وہ جماعت کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. لہذا جو جماعتی ساتھی ہیں، جو نظریاتی ساتھی ہیں، ان کے لیے جماعتی زندگی یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. انسان کی زندگی دو طرح کی ہے، ایک انفرادی زندگی ہے اور ایک اجتماعی زندگی ہے. انفرادی زندگی میں وہ جماعت کے اصولوں کا، جماعت کے نظریے کا، جماعت کے قوانین کا، جماعت کے دستور کا پابند نہیں ہوتا. انفرادی زندگی میں انسان اپنے گھر میں کھلے ڈھلے ماحول میں وقت گزارتا ہے، گھر کی، بچوں کی، بیوی کی، بھائیوں کی، بہنوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج گھر میں آٹا نہیں ہے، بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا جماعت کی عمومی کا اجلاس بلایا جائے اور میرے اس مسئلے کو حل کیا جائے. ایسا نہیں ہوتا. جماعت کے مسائل کو انفرادی زندگی میں ڈسکس تو کیا جاتا ہے، لیکن جو مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اور انفرادی زندگی میں جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اجتماعی زندگی میں کبھی کام آتا ہے، کبھی نہیں آتا. اللہ رب العزت نے جس طرح ہمارے
انفرادی زندگی میں وقت گزارنے کے لیے احکامات نازل کی ہیں. مثال کے طور پر ہم فرض نماز جو انفرادی عمل ہے، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اس کی سزا میرے والدین یا میرے بچوں کو نہیں دی جائے گی. اگر میں نے نماز پڑھی تو اس کا ثواب مجھے ملے گا، اگر نہیں پڑھی تو اس کی سزا مجھے ملے گی. روزہ رکھا تو اس کا اجر ملے گا، نہیں رکھا تو اس کی سزا ملے گی، لیکن صرف مجھے. لہذا یہ انفرادی اعمال ہیں. کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کوتاہی کا ازالہ کر سکیں. کبھی نماز قضا ہو گئی، کبھی روزہ قضا ہو گیا. اسی طرح کبھی گھر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو وہاں انفرادی عمل میں اللہ تعالی سے انسان معافی مانگے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. کبھی اپنے باپ سے بے ادبی کر لی، کوئی ایسا غلط کام کر دیا تو معافی مانگ لی. کبھی بھائیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو معافی مانگ لی. لہذا انفرادی زندگی میں ہم اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن اجتماعی زندگی کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں کہ شاید یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ امیر جس کو چنا ہے اس کی ذمہ داری ہے، جو ناظم عمومی بنا ہے اس کی ذمہ داری ہے، جو عہدیدار ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو شورا کے اراکین ہیں ان کی ذمہ داری ہے. میں تو اس جماعت کا نظریاتی ورکر ہوں. اور پھر جب کہیں مجلس میں، کہیں حجرے میں، کہیں بیٹھک میں، کہیں پنچایت میں بیٹھتا ہے تو پھر اپنے جماعت کے فیصلوں پر اعتراض بھی وہی کارکن کرتا ہے. وہ ہمارے ہاں ایک وہ مشہور ہے کہ طالب علم جمعے کی رات کو بیٹھے تھے، مجلس کر رہے تھے، تو ایک طالب علم اٹھا اور وہ جانے لگا تو کہا کہ میں سونے جا رہا ہوں، لیکن جب کبھی استادوں کی غیبت شروع کرو پھر مجھے جگا دینا، یہ بہت ضروری ہے. تو ہمارے جماعتی ساتھی، نظریاتی ساتھی، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے نظریاتی اور جماعتی عہدیدار، ذمہ داران کے خلاف جب گفتگو کرتے ہیں، جب ان کی غیبت کرتے ہیں، جب ان کے متعلق بات کرتے ہیں، تو پھر اس میں جو چسکا آتا ہے، جو چس آتی ہے، وہ دوسری مجلس میں نہیں آتا. ویسے ہمارے اجتماعی طور پر عادت سی بن گئی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح غیبت کریں، جس کی بھی ہو، اور دن بھر جو ہے اس سے پیٹ نہیں بھرتا، دل نہیں بھرتا. اور پھر جہاں کہیں علماء کی غیبت ہو اس میں تو پھر اور شد و مت کے ساتھ حصہ بھی لیتے ہیں. اور
کوشش کرتے ہیں، پھر اس مجلس کی باتیں وہ دوسری مجلسوں تک پہنچاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اجتماعی زندگی کا تقاضا کیا ہے، اجتماعی زندگی کہتے کسے ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں۔ حالانکہ انفرادی زندگی سے زیادہ اہم اور ضروری یہ اجتماعی زندگی ہوتی۔ آپ دیکھیں، نماز یہ انفرادی عمل ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو رخ کس طرف کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف۔ کیوں خدا شمال کی طرف نہیں ہے؟ خدا جنوب میں نہیں ہے؟ خدا مشرق کی طرف نہیں ہے؟ اس طرف ہم کیوں منہ نہیں کرتے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر اجتماعی عمل میں کوتاہی آتی ہو، مثال کے طور پر اگر کہیں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ چھڑ جائے اور وہاں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں اور ادھر نماز کا وقت ہو جائے، تو ویسے ہم نماز میں چلے پھریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ اجتماعی زندگی ہے اور اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، یہاں نماز کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ کہ ہر مجاہد وہ انفرادی عمل بھی کر سکے اور اجتماعی عمل میں بھی کوتاہی نہ آئے، لہذا مجاہدین یا اپنے سپاہیوں کے دو گروپ بناتے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور ایک گروپ امام کے پیچھے نماز کی نیت باندھ لیتا ہے۔ جب ایک رکعت مکمل ہو جائے گی تو پھر یہ لوگ جائیں گے دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جو دشمن کے سامنے کھڑا ہے وہ آ کر امام کے پیچھے دوسری رکعت کی نیت باندھیں گے۔ اب یہاں آنے جانے میں نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر جنگ چھڑ گئی میدان میں اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں، اگر کچھ لوگ پیچھے ہٹ کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر مسئلہ بنتا ہے، لہذا وہاں حکم یہ ہے کہ جس مجاہد کا، جس سپاہی کا جدھر موقع ملے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نماز پڑھ لے، جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس سے بھی سخت صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر جس کا جس طرف منہ ہے، قبلے کی طرف ضروری نہیں ہے، شمالاً جنوباً مشرق مغرب، جس طرف اس کو آسانی ہوتی ہے، جس سواری پر بیٹھا ہے، جس گھوڑے پر بیٹھا ہے، جس اونٹ پر بیٹھا ہے، اس کا جس طرف رخ ہے وہاں نیت باندھے اور اپنی نماز پوری کرے۔ اور اگر اس سے بھی بڑھ کر گھمسان کی لڑائی شروع ہے اور اگر یہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو خطرہ یہ ہے کہ دشمن حاوی ہو جائے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ نماز یہ انفرادی عمل ہے، اس کو چھوڑ دو،
لیکن اجتماعی عمل جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو رہا ہے اس کو مت چھوڑو. اور یہاں تک کہ اجتماعی عمل اللہ کے دین کو غالب کرنے کا عمل جو ہے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کہ اگر آپ کا دین مغلوب ہو گیا، اگر آپ کا نظریہ مغلوب ہو گیا، اگر آپ کی جماعت مغلوب ہو گئی تو پھر اس کی قضا نہیں ہے. لیکن اگر نماز رہ گئی تو اس کی قضا ہے، وہ بعد میں پڑھ لینا. اس وجہ سے فقہا کہتے ہیں کہ اجتماعی عمل میں شرکت یہ زیادہ ضروری ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمارا اجتماعی عمل ہے اس پر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. یہاں کے اجلاسوں میں آنا، اجلاسوں میں شرکت کرنا، اپنے نظریے کا تحفظ کرنا، اپنی اجتماعیت کا تحفظ کرنا عالم کفر کے مقابلے میں وہ انتہائی ضروری ہے. اب ایسا نہ ہو کہ کل آپ گھر جائیں تو لوگوں سے کہے کہ عطا الرحمن نے کہا کہ نماز مت پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، نماز فرض ہے اور اس کو ہر صورت میں پڑھنا چاہیے. جیسی بھی صورت ہو، جس بھی حالت میں ہو، نماز نہیں قضا کرنی چاہیے. میں اجتماعی زندگی کے ساتھ، جماعتی زندگی کے ساتھ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے، اب وہ جنگیں تو ہے نہیں، یہاں تو مفادات کی جنگ ہے، ووٹ کی جنگ ہے. یہاں ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آج گھر کا جو سودا لانا تھا وہ پہلے گھر پہنچاؤں، تاکہ ایسا نہ ہو گھر جاؤں تو بیوی غصے میں ہو، ایسا نہ ہو ماں ڈانٹ دے، ایسا نہ ہو بہن بھائیوں کا فرض پورا نہ کر سکوں. لہذا پہلے وہ انفرادی عمل، اور یہ تو چلتا رہتا ہے، پہنچ جاؤں گا، اور اگر نہ بھی پہنچا تو کون سا میرے ایک ووٹ سے کوئی جیتتا ہے یا کوئی ہارتا ہے. لہذا ایسی صورتحال میں اپنے اس اجتماعی عمل کو چھوڑنا یہ میرے خیال میں گناہ کبیرہ میں آئے گا. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس محاذ پر جو ڈیوٹی آپ کی لگائی جاتی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. ایک نظریاتی ساتھی کے لیے اس کی اہمیت ہونی چاہیے. بعض ہمارے ساتھی جو ہیں کہتے ہیں یار کون سا یہاں اسلام آنے والا ہے، کون سا دین آنے والا ہے، کون سا ہماری جماعت نے تیر مارا ہے، کون سا ہماری جماعت نے ایسے فیصلے کیے ہیں. میں نے یہ رائے دی تھی کہ اس مرتبہ میں نے عطا الرحمن کو ووٹ نہیں دینا، میں نے فلاں کو ووٹ دینا ہے. میری رائے یہ تھی کہ وہ ہمارے امیدوار ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لہذا اب میں اس کو ووٹ نہیں کروں گا. وہ تو الگ بات کہ ووٹ نہیں کرے گا، اپنے جماعتی اور نظریاتی ساتھی کے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے، اپنے جماعتی اور نظریاتی ساتھی کے خلاف کام کرتا ہے، اور اس کے باوجود اس کا نظریاتی ہونا، اس کا جماعتی ہونا یہ متاثر نہیں ہوتا. اپنے آپ کو جماعت کا بہت تکڑا ورکر بھی کہتا ہے، اپنے جماعت کے لیے وہ قربانیوں والا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے نظریے، اپنی جماعت، اپنے فیصلے جو جماعت کے اندر ہوتے ہیں اس پر اس کو عمل کرنے میں عار محسوس ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ورکر
یہ جماعتی ساتھی، یہ نظریاتی نہیں ہے، یہ مفاداتی ہے۔ آپ کی رائے معتبر ہے، لیکن اس وقت تک جب تک جماعت کا فیصلہ نہ آ جائے۔ آپ اپنی رائے پر دلائل دیں، اپنی رائے کو مقدم رکھیں، لیکن اگر آپ کی رائے کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے جماعت کا، پھر اپنی رائے کو چھوڑنا اور جماعت کے ساتھ چلنا، یہ امتحان ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی شرکت ضروری ہوتی ہے، بھلے آپ کا امیدوار جیتے یا ہارے، بھلے آپ میدان میں جنگ جیتیں یا ہاریں، ایک نظریاتی اور جماعتی ساتھی کے لیے اس کے جماعت کا فیصلہ اہم ہوتا ہے۔ وہ اپنے جماعتی فیصلے کے ساتھ چلتا ہے، اس کو اس امیدوار سے کوئی غرض، کوئی مفاد وہ نہیں روک پاتا۔ اگر ہم نے یہاں تو ہماری صورتحال ایسی ہے کہ آج امیر صاحب نے یا ناظم عمومی صاحب نے یہاں بازار میں گیا اور میری دکان پر میرا سلام نہیں کیا، سلام کیا لیکن چہرے میں غصہ تھا، ہنسا نہیں ہے، میرے ساتھ گفتگو میں اس کا موڈ خوشگوار نہیں تھا، لہذا اس وجہ سے بھی ساتھی ناراض ہو جاتے، اور اس کے باوجود اس کے نظریات پر کوئی گرد نہیں پڑتی، کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا، لہذا وہ پھر بھی اسی طرح جماعتی، اسی طرح نظریاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور جو عہدیدار ہے، ذمہ دار ہے، اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ہم امیر بنانے میں تو تکڑے ہوتے ہیں، لیکن بن جانے کے بعد سب سے بڑا دشمن وہی امیر ہوتا ہے۔ اسی کے خلاف گفتگو کرنی ہے، اسی کی دلیل پر اعتراض کرنا ہے، اس کی بات کو نہیں ماننا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نظریاتی اور جماعتی لوگ ہیں۔ آپ کے جماعتی فیصلے پر آپ عمل کریں گے تو لازمی نہیں کہ کامیابی ملے گی، اور اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کامیابی ملے یا نہ ملے، غرض اس سے ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے، آپ نے جماعت کا ساتھ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، آپ نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ آپ کتنا جماعت کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور عام زندگی میں یہ باتیں بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے ماحول میں، پارلیمنٹ میں وہاں آتے ہیں تو وہاں پھر آفریں آتی ہیں، وہاں پھر آپ کے لیے مشکلات بھی پیدا کی جاتی ہیں، آپ کے نظریاتی جنگ میں آپ کے لیے مشکل بنائی جاتی ہے، وہاں آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، وہاں آپ کو لالچ بھی دی جاتی ہے، وہاں آپ کی عزت پر بھی حملے ہوتے ہیں، لہذا وہاں کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کو، ہم تھے تو یہ سینٹ کے الیکشن آئے تو ہمارے ایک ساتھی کو اٹھا کر لے گئے، بڑا اس کو پریشرائز کیا گیا،
لیکن جب اس نے بات نہ مانی تو پتہ نہیں کدھر جا کر جنگلوں میں اس کو چھوڑ دیا. اور اس نے ہمیں خود سنایا کہ میں رات کے اندھیرے میں جب مجھے پتہ چلا کہ میرے آس پاس کوئی نہیں رہا تو انہوں نے میرے ہاتھ ڈھیلے کر دیے تھے. میں نے اپنے ہاتھ کھولے، پھر آنکھیں کھولی تو ہر طرف جنگل ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں. لیکن توکل کیا اور پیدل چل پڑا. صبح کی اذانوں کے وقت میں ایک روڈ پر نکل آیا. وہاں پھر انتظار کیا، ایک گاڑی آئی، اس نے مجھے بٹھایا. اس سے پتہ کیا کہ بھئی یہ اسلام آباد یا پنڈی کس طرف ہے. انہوں نے کہا میں ادھر ہی جا رہا ہوں، بیٹھو. تو وہ لے آیا اس کو. ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں سے یہ نکلے گا اور وہاں پارلیمنٹ میں ووٹ نہیں ڈال پائے گا. لیکن کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے وہ موقع ملا اور میں وہاں آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکا. ہمارے ایک اور ساتھی کو راستے میں اس کی گاڑی کو دوسری گاڑی سے ٹکر ماری اور سڑک سے نیچے گرا دیا اور دیکھا کہ اب یہ زندہ نہیں ہوگا. لیکن موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے. وہ زندہ تھا. وہ وہاں اس گاڑی سے نکلا، روڈ پر آیا، کسی اور کی گاڑی میں بیٹھا اور وہ وہاں پہنچ گیا. زخمی تھا لیکن باہر کیف. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی ایسے ماحول میں وہاں وقت گزرتا ہے. اور بعض ہمارے ساتھی پیسوں کے لالچ میں آ جاتے ہیں، عہدوں کے لالچ میں آ جاتے ہیں، منصبوں کے لالچ میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک بات ان کے بھی ذہن میں ہوتی ہے کہ پھر جماعت کے اندر اس کی وہ وقت، اس کے کام کی وہ چیز ذہن نہیں مانتی اس کو. تو میرے محترم ساتھی، اجتماعی زندگی یہ مشکل زندگی ہے، انفرادی زندگی یہ آسان زندگی ہے. نمازیں پڑھنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، روزے رکھنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اجتماعی عمل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے نظریے کا تحفظ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے نظریے پر قائم رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے اجتماعی زندگی جو ہے اس میں اپنا وقت لگانا، اس کے لیے محنت کرنا وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے. اور اگر ہم اور آپ نے بھی اس جماعتی زندگی کو اہمیت دی، اس نظریاتی محنت کی طرف متوجہ ہوئے، تو پھر انفرادی اعمال بھی اللہ تعالیٰ سیدھے کر دیتا. ہمارے پنیالہ جہاں والد صاحب نے زندگی گزاری ہے، وہاں ہم پہ یہ اعتراض ہوتا تھا تم لوگ پیروں کو نہیں مانتے. تو ایک الیکشن کے ماحول میں، الیکشن کے دن تھے، والد صاحب رحم اللہ ایک اجتماع سے تقریر کر رہے تھے. تو ایک ساتھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مفتی صاحب آپ کی باتیں تو بہت ٹھیک ہیں لیکن تمہارے اندر ایک کمزوری ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ کہا تم پیروں کو نہیں مانتے.
تو مفتی صاحب نے کہا کہ جس طرح میں نہیں مانتا اس طرح آپ بھی نہیں مانتے. انہوں نے کہا نہیں ہم مانتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا آپ بھی نہیں مانتے. انہوں نے کہا کیسے؟ تو کہا کہ اگر آپ کو بیوی کہے کہ جاؤ گھر کے لیے سودا سلف لے کر آؤ بازار سے، پیاز ٹماٹر گوشت یہ وہ چیزیں لے کر آؤ، اور آپ نے دکان سے وہ چیزیں لیں اور تھیلے میں ڈالیں اور گھر کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں پیر صاحب مل گئے اور پیر صاحب نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، رات کو بڑی اچھی دعوت ہے وہاں جانا ہے. تو آپ فوراً کہیں گے کہ پیر صاحب 2 منٹ مجھے دے دو، یہ سودا گھر پہنچا کے ابھی آتا ہوں، پھر چلتے ہیں. پیر صاحب کہے کہ نہیں، سودا ادھر رکھو روڈ کے اوپر گلی میں، یہ خود بخود پہنچ جائے گا، تم میرے ساتھ چلو، یہ ضروری ہے. تب بھی آپ یقین نہیں کریں گے پیر صاحب پر. پیر صاحب میں اتنی قوت ہے روحانی کہ یہ سودا میرے گھر پہنچا دے گا. ادھر پھر آپ بھی اپنے پیر کو نہیں مانتے. تو ہمارے جماعتی ساتھی بھی اسی طرح ہیں، اپنا ذہن، اپنی رائے، اپنی بات، اس پر اتنے ڈٹ جاتے ہیں کہ یہ تو تحصیل کا، یونین کونسل کا، ضلع کا امیر ہے، مرکزی امیر کو بھی نہیں مانتے. مرکزی جماعت فیصلہ کرے اس میں بھی کیڑے نکالتا ہے، اس میں بھی باتیں کرتا ہے. یہ مولانا صاحب نے غلط کیا، یہ امیر صاحب نے غلط کیا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. تو جب ہم خود اپنے اس اجتماعی زندگی میں، جماعتی فیصلے میں کارکن خود کیڑے نکالنا شروع کر دے گا تو اس کا اثر باہر کے لوگوں پر کیا ہوگا؟ یہ امیدوار، اس کی رائے میں نے نہیں دی تھی لہذا میں اس کو ووٹ نہیں دیتا، بھلے اس کو مرکزی امیر نے کہہ دیا ہو کہ فلاں امیدوار ہے آپ کا، مرکزی جماعت نے فیصلہ کر لیا ہو، آپ نے پوری کوشش کی، لیکن جب اس کو ٹکٹ نہ ملا، اب میں نے قسم اٹھا لی ہے، نہ مرکزی امیر کو مانتا ہوں، نہ مرکزی جماعت کو مانتا ہوں، نہ صوبائی امیر کو مانتا ہوں، نہ صوبائی جماعت کے فیصلے کو مانتا ہوں، نہ ضلعی جماعت کے فیصلے کو مانتا ہوں، نہ تحصیل جماعت کے فیصلے کو مانتا ہوں. کسی سطح پر میرے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میری اپنی رائے کے مطابق فلاں امیدوار ہوتا تو میں ساتھ چلتا، ورنہ میں. اب اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں یہ بڑا نظریاتی اور جماعتی ساتھی. ہمارے اوپر محنت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے کوشش ہے. ضروری نہیں ہے کہ میرے ووٹ سے یہ امیدوار جیتے گا، لیکن اللہ تعالی قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے تو صحیح. جہاں انفرادی اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی، کیا وہاں اجتماعی عمل کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ وہاں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اجتماعی زندگی کیسے گزاری، کس جماعت، کس نظریے، کس کے ساتھ گزاری. اور اگر ہم نے وہاں اجتماعی زندگی، یہاں اپنے علاقائی وڈیروں اور سرداروں کے فیصلوں کے مطابق گزاری اور جماعتی فیصلے کو اہمیت نہ دی، تو پھر اس میں اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا بھی اور ہمیں اس کی سزا اور جزا بھی دے گا. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے ہری پور میں، ابھی فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ کہتے تھے کہ جمعیت علماء کے تمام کارکن یہ جنت جائیں گے. تو کسی نے کہا ماشاءاللہ، کسی نے کہا زبردست. نے کہا نہیں مجھ سے پوچھو کہ کیوں جنت میں جائیں گے.
تو کسی نے کہا حضرت بتا دیں کیوں؟ فرمایا کہ جب ہم جماعت میں آتے ہیں تو ہم ایک رکنیت فارم پر کرتے ہیں، 20 روپے کا ہے یا 30 کا ہے جی، 50 روپے کا ایک رکنیت فارم پر کرتے ہیں، اور یہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ سودا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ بائع اور مشتری، ایک آدمی بیچنے والا ہے، ایک خریدنے والا ہے۔ مثال دی کہ ایک آدمی کے پاس 100 بکریوں کا ریوڑ ہے۔ اب اگر اس نے یہ کہا کہ ہر بکری 1 روپے کی ہے مثال کے طور پر، خریدنے والا کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہر بکری 1 روپے کی ہے، تو یہ 30 40 50 یہ مجھے پسند ہیں، یہ اچھی ہیں، یہ میں خریدتا ہوں، اور باقی یہ 40 50 یا 60 میں نہیں خریدتا، یہ واپس کرتا ہوں۔ فرمایا یہ بیع ناقص ہے، یہ فاسد ہے۔ وہ خریدے گا تو سب کی سب بکریاں خریدے گا، اور نہیں خریدے گا تو سب کی سب کو چھوڑے گا۔ یہ کہ کچھ خریدے اور کچھ چھوڑے، اس سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ جو ہم 50 روپے کا فارم پر کرتے ہیں، ہم اللہ سے سودا کرتے ہیں۔ اب یہ تو اس دن فیصلہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہماری جماعت، ہمارے اکابرین، ہمارے بڑوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے اور ان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کی وجہ سے جنت میں بھیجتے ہیں یا جہنم میں بھیجتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں انشاءاللہ رہیں گے اکٹھے۔ اگر یہ اکابر جہنم میں گئے تو کارکن بھی جہنم میں جائے گا، اور اگر اکابر جنت میں گئے تو کارکن بھی جنت میں جائے گا، اور اگر اکابر جنت میں اور کارکن جہنم میں جائے، بیع فاسد ہے۔ کہتے ہیں یہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو لہذا اس اعتماد کے ساتھ جماعت کے ساتھ چلو کہ میری آخرت وہ اس جماعت کے ساتھ ہوگی، چاہے مجھے فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ میں نے اسی جماعت کے نظریے کے ساتھ چلنا ہے، میں نے اپنے مفادات کو ترجیح نہیں دینی، میں نے اپنے ووٹ کو ترجیح نہیں دینی۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں گے تو وہ جیتے گا، آپ فلاں کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ نہیں جیتے گا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ پر صرف اس نظریے کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اس اجتماعی زندگی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اور باقی فیصلہ تو اللہ کے اوپر چھوڑنا۔ کہاں لکھا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے جس نظریے، جس سوچ اور جس فکر کو، جس مقصد کے لیے اس میدان میں نکلی ہے، ہم نے سارے ٹارگٹ مکمل کر لیے، ہمارے ملک میں اسلام آ گیا، ہمارا نظریہ غالب ہو گیا؟ ہمارے اوپر ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اسلام لاتا ہے یا نہیں لاتا۔ اس سے تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، اسلام آئے یا نہ آئے، لیکن اگر آپ کی وابستگی مضبوط ہے تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی انہی اکابرین کے ساتھ ہوگی، اور اگر ہماری وابستگی وہ ڈاواں ڈول ہے، ہماری جماعتی زندگی ڈاواں ڈول ہے، ہم اپنی سوچ اور فکر پر چلتے ہیں، ہم اپنی رائے کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ پھر آپ بھلے کہتے رہیں کہ میں بڑا نظریاتی اور جماعتی ساتھی ہوں، پھر آپ نظریاتی اور جماعتی ساتھی نہیں ہیں۔ آپ کا ذاتی دشمن، آپ کا قبیلہ،
آپ کا خاندان بھلے اس امیدوار کے ساتھ ہو یا نہ ہو، آپ کی قوم دنیا اس کی ساری مخالفت کرے، نظریاتی ساتھی وہ ہے کہ جماعتی فیصلے پر عمل کرے، کچھ ہو جائے وہ کہے کہ بس اب جماعت کا فیصلہ آ گیا ہے لہذا بات ختم۔ اس کو کہتے ہیں نظریاتی ساتھی، اس کو کہتے ہیں جماعتی ساتھی۔ وہاں تو اگر میری اپنی ذات کے متعلق یا میری رائے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا تو اجلاس سے نکلتے ہی پھر اس کے خلاف شروع ہو جاتا ہوں۔ یہ کیا نظریہ ہے؟ یہ کیا سوچ ہے؟ اور اس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ پوچھا بھی جائے گا کہ تم کتنے جماعتی تھے، تم کتنے نظریاتی تھے، تم کیا تھے اور کیا نہیں تھے۔ اور پھر یہ زمانہ ایسا، یہ وقت ایسا ہے، قرب قیامت کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایسے وقت میں اپنے نظریے اور اپنے جماعت کے ساتھ عالمی کفر وہ سارا متحد ہو چکا ہے، ایک اسلام اور مسلمان کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ایک نظریے پر جمع نہیں ہو سکتے، اور اس عالمی قوتوں کی کوشش ہے کہ ہمیں اور آپ کو لڑایا جائے۔ کبھی کس نام پر، کبھی کس نام پر۔ تو میرے محترم ساتھیو، عالمی کفر نے اس پر دولت بھی لگائی ہے، اس پر وقت بھی لگایا ہے، اس پر محنت بھی کی ہے، اس پر کوشش جاری ہے کہ کسی طرح اس ملک میں، جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ ختم نبوت کے مسئلے کو ختم کیا جائے۔ اور اگر یہ ختم نہیں ہوتا تو آئین میں اس کو ختم کیا جائے، اور اگر یہاں سے بھی بات نہیں بنتی تو یہ ملک ختم کر دیا جائے۔ لیکن ہم اب اس کے بعد قادیانیوں کو مزید پاکستان میں کافر نہیں دیکھ سکتے۔ اس پر ان کی محنت شروع ہوئی، اس پر ان کی کوشش شروع ہوئی، اور ہماری کوشش یہ ہے۔ ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں، بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، فرماتے ہیں ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم چوکیدار ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سارا دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم چوکیداری کرتے ہیں۔ آئے روز بل آتے رہتے ہیں، آئے روز قانون میں ترامیم آتی رہتی ہیں۔ اگر ایک بھی ایسی چیز آ گئی، پھر یہاں اس نے ووٹ نہیں دیا ہوگا جماعت کو، اور ایسا جماعتی ساتھی جس کا نظریے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ بھی اعتراض کرتا ہے عطا رحمان تو فلاں جگہ پھر اجلاس میں نہیں تھا، فلاں مولوی صاحب تو پھر اس وقت اجلاس میں نہیں تھا۔ خود اپنے نظریے، اپنی جماعت، اپنے سوچ، اپنے فکر، اپنے امیدوار کو ووٹ نہیں دیتا، یہاں دوسرے نظریے، دوسری جماعت، دوسرے لوگوں کے امیدواروں کی سپورٹ کرتا ہے، اپنے مفادات پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب اسمبلی میں اسلام پر بات آتی ہے، ختم نبوت پر بات آتی ہے، تو پھر مورد الزام مرکزی امیر ہوتا ہے کہ اس نے وہاں دفاع کیوں نہیں کیا۔ پھر جماعت کے ذمہ داران ہوتے ہیں کہ انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا۔ پھر صوبائی جماعت ہوتی ہے، انہوں نے کیا کیا۔ پھر ضلعی جماعت ہوتی ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا۔ تو میرے محترم ساتھیو، یہ جماعتی ساتھی نہیں ہے۔ اپنا تمام کچھ قربان کر دینا جماعت کے لیے،
ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، اس کو نظریاتی اور جماعتی ساتھی کہتے. لہذا شام میں کہتے ہیں، ایک واقعہ ہے وہ ختم کرنے کے لیے ابھی واقعہ سناتا ہوں. شام میں کہتے ہیں ایک خاتون تھی، بیوہ تھی، اس کے بچے تھے. وہاں کوئی مسلمان تاجر تھا، وہاں گئی اور ان سے کہا کہ ہم تو اس طرح مسافر ہیں اور سید خاندان سے ہیں، یہاں آئے ہیں، ہمارے پاس تو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو اگر ہمیں کوئی جگہ مل جائے. تو وہ جو سرمایہ دار اور مسلمان ہوئے، اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ سید خاندان سے؟ تو اس بیچاری کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مایوس ہو گئی، چل پڑی. اسی شہر میں ایک یہودی تھا، وہ بھی مالدار تھا، اس کے پاس چلی گئی اور اس سے وہی درخواست کی. اس نے ایک جگہ دے دی. رات کو اس مسلمان نے خواب دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور مسلمان لائن لگائی ہوئی ہے. تو ہر مسلمان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہم اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. لیکن لائن میں چلتے چلتے کہتے جب میری باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے منہ پھیر لیا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے. فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ جب یہ بات کی تو خواب سے میں جاگ گیا. جاگا تو احساس ہوا کہ وہ بچے، وہ خواتین، تو فوراً بھاگا اور محلے میں دروازے کھٹکھٹانے لگا. وہ مہمان تھے، کچھ لوگ تھے، کچھ باہر سے آئے ہوئے تھے، خواتین تھیں، بچے تھے. وہ کس کے پاس ہیں؟ آخر کسی نے بتایا کہ وہ فلاں یہودی کے پاس ہے. تو سیدھا ادھر پہنچا، کنڈا کھٹکھٹایا، وہ یہودی نکلا. اس نے کہا یہاں ہمارے کچھ مسلمان آئے تھے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کے ہاں ہیں، لہذا میں ان کو لینے آیا ہوں. تو وہ یہودی اس کو کہتا ہے بھائی تجھے بہت دیر ہو گئی ہے. وہ یہودی کہتا ہے کہ تو جو خواب دیکھ رہا تھا وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا. وہ حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجھ سے منہ پھیرا، میں نے اسی خواب میں اس پیغمبر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں وہ بچے تجھے نہیں دے سکتا. تو میرے محترم ساتھیو، اور قیامت کے دن ہم اور آپ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ختم نبوت کی وجہ سے منہ پھیر لیا، ہم اور آپ کدھر جائیں گے؟ ہم کس کے سامنے جائیں گے؟ کیا ہمارے انفرادی اعمال اتنے ہیں کہ ہمیں اللہ بخش دے؟ کیا ہماری نمازیں اتنی مضبوط ہیں؟ کیا ہمارے روزے اتنے مضبوط ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا سکیں؟ اور اگر وہ بھی کمزور ہیں اور اجتماعی عمل بھی کمزور ہے، ہم جماعت کے فیصلوں میں کیڑے نکالتے ہیں، ہم جماعت کے فیصلوں کے خلاف، جماعت کے فیصلے ہونے سے پہلے اختلاف کرنا یہ ٹھیک ہے، اپنی رائے پر دلائل دینا یہ ٹھیک ہے، لیکن جماعت کے فیصلے کے بعد اپنے دلائل پر ڈٹے رہنا، اپنی بات پر ڈٹا رہنا، یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، یہ جماعتی
ساتھیوں کی اس میں نہیں آتا. لہٰذا میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ آپ کے اختلافات اپنی جگہ، جماعت نے ایک مرتبہ جس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اب ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم جماعت کے فیصلے کے پیچھے چلیں، اپنے مفادات، اپنی رائے پر ڈٹے نہ رہیں. اور اگر ہم نے اپنے اس عمل کو مضبوط کیا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس جماعت سے فائدہ بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے ذمہ داروں کا، جماعت کے ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کے سامنے گفتگو کر سکوں. اللہ تعالی ہم سب کے اس بیٹھنے کو، سننے کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.